بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مومن و مسلمان اس حقیقت سے 100% واقف ہے کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری رکن ہے اور ایک متعین اور مقررہ وقت پر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کعبۃ اللہ پہنچنا، طواف، سعی، وقوف، رمی جمار، قربانی، حلق وغیرہ مناسک حج کا ادا کرنا اور اللہ کے دیوانے بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں اور ان کے طور و طریقوں کی نقل کرنا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سفر کے آغاز سے انتہا تک اپنے اوقات کا گزارنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ان سارے اعمال کے ذریعے اظہار کرنا اور ان سے اپنی گہری وابستگی اور وفاداری کا ثبوت پیش کرنا اور اپنی طاقت و ہمت کے بقدر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنا اور اپنی زندگی میں دینی انقلاب پیدا کرنا اور اپنے آپ کو اللہ والوں کے رنگ میں رنگنا اور تقوی والی زندگی کے پابند ہو جانا، انہی سارے اعمال و وظائف کا نام حج ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نورانی اور روحانی پاکیزہ عمل کے لیے جسم اور کپڑے کے ساتھ ساتھ اس سفر مبارک میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اسلامی احکام کے اعتبار سے پاک اور حلال ہو۔ جب بھی کوئی فریضہ حج کا ارادہ کرے تو اس کی نگاہ سب سے پہلے اپنے مال پر جائے کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام، جائز طریقے سے کمایا گیا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ کہیں اس مال میں جس کے ذریعے حج کر رہا ہے سود کی رقم تو شامل نہیں ہو گئی ہے جس کو شریعت نے وحرم الربا کہہ کر حرام قرار دیا ہے۔ کہیں اس مال میں جس کے ذریعے حج کر رہا ہے رشوت کا مال تو شامل نہیں جس کو قرآن و حدیث نے ناجائز قرار دیا ہے۔ کہیں اس مال میں اپنی بہنوں کی وراثت کا حصہ تو نہیں ہے کہ جس جائیداد اپنی بہنوں کا حصہ تھا بجائے ان کا حق دینے کے خود طاقت کے زور پر لے لیا ہو اور اسی جائیداد کو فروخت کر کے یا اس سے نفع حاصل کر کے حج کے سفر کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ کہیں اس مال میں تجارت کرتے ہوئے لوگوں کا حق مار کر حاصل کیے ہوئے رقم تو نہیں جو ذرائع شریعت ناپاک اور حرام ہے۔ کہیں اس مال میں جوئے کے ذریعے حاصل کی ہوئی رقم تو نہیں جس کو رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کہہ کر اس سے روکا گیا ہو۔ بہر صورت عازم حج کے لیے سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ جس مال سے حج کر رہا ہے ناپاک اور حرام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام اور ناپاک لباس اور مال کے ذریعے حج کرے اور لبیک اللہم لبیک کہنے لگے، اس کے جواب میں لا لبیک کہا جائے۔ ہر عازم حج کی سب سے پہلی اور بڑی نازک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے پورے سفر حج کے لیے ایسے مال کا انتخاب کرے جس میں بال برابر بھی ناپاک اور حرام مال داخل و شامل نہ ہو۔ ہر عازم کو چاہیے کہ وہ سفر حج سے پہلے اس بات پر غور کر لے کہ اس کے ذمے کسی کا حق تو واجب نہیں ہے، اگر کسی کا حق اس کے ذمے ہو تو اس حق کو ادا کرے اور اس سے سب سے پہلے سب کو دوش ہو جائے۔ کسی کی امانت اس کے پاس ہو تو اسے واپس کر دے۔ کسی کی رکھی ہوئی امانت میں سے حج کے سفر کے لیے اس کی اجازت و مرضی کے بغیر خرچ کر لینا ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی کی چیز چھین کر رکھی ہو تو اس کو پہلی فرصت میں لوٹا دے۔ کسی کا حق دبا رکھا ہو تو جس کا بھی حق ہے ادا کر دے اور اسے معافی مانگ لے۔ اگر ان تمام امور کی رعایت کے بغیر حج کرے گا تو محض نام کا حج ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص دور سے بیت اللہ کے سفر پر جاتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن میل کچیل سے آٹا ہوا ہے، وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ کو یا رب یا رب کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر مقروض ہو تو قرض بھی ادا کر دے۔ اگرچہ مسئلے کی رو سے مقروض شخص کا حج ادا تو ہو جائے گا لیکن مقروض آدمی کو چاہیے کہ وہ قرض ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرے، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی مقروض ہو کر دنیا سے جائے اور اتنا مال چھوڑ کر نہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔ کیا بھروسہ ہے کہ آدمی حج کے لیے جائے اور وہ صحیح سلامت لوٹ کر بھی آئے؟ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ قرض ادا کر دے۔
ہاں اگر وہ شخص جس سے قرض لیا ہے وہ راضی ہو اور بخوشی قرض ادا کیے بغیر جانے کی اجازت بغیر کسی دباؤ کے دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فقہا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر قرض مل سکتا ہے اور حج فرض ہے اور سہولت کے ساتھ قرض کے ادا کرنے کی توقع بھی ہے تو قرض لے سکتا ہے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو اس صورت میں بھی قرض لے کر حج کرنا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔